مگر اس بھائی صاحب کے دل میں چور تھا, دل کالا تھا اس کا, اور جا کے کہتا ہے وہ اتنے مہنگے کورس بیچ کے نا اصل میں پیسے بنانا چاہتا ہے دنیا سے, میرے سامنے بیٹھ کے بڑے پیار سے باتیں کرنا, اور جیسے میں اٹھ کے جاؤں میرے ہی بارے میں تضحیکی اور 2 نمبری اور جھوٹ اور تہمتیں لگانا. دوسرا, ان کے اخلاق اتنے برے ہیں, ہر قسم کے بد زبانی ان کے منہ کے اوپر چڑھی رہتی ہے. تیسرا, دیز پیپل آر بے رحم, دے ڈونٹ ہیو دا ایمپتھی. آپ سمجھیں مجھے ویزیبل اینمی سے مسئلہ ہے, مجھے ویزیبل اینمی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئی ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ دم. آج یہ ہے تو کل کوئی اور ہوگا. انویزیبل اینمی جو ہے نا, جو شیطان جس طریقے سے قابض ہوتا ہے ایک انسان کی نفسیات پہ, اس کے دل پہ, اس کے دماغ پہ, وہ انسٹرومنٹس جو ہے نا وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, فرد کے طور پہ بھی اور گروہ کے طور پہ بھی. دیٹ از دا پرابلم. سارے نبی اس ٹرائنگل کو پکڑتے رہے, شیطان کا اس کے دماغ اور اس کے دل کے ساتھ بنتا ہے, اس ٹرائنگل کو توڑتے رہے سارے انبیاء آ کے, گروہ کے ساتھ بھی اور فرد کے ساتھ بھی. That's why they never judged people. No prophet ever judged a man or a woman. He knew کہ اصل میں لڑائی بڑے دشمن کے ساتھ. یہ بیچارہ بس قابو آیا ہوا اس کے. یہ اگر شیطان کے قابو میں نہ آتا تو یہ بھی نیکیاں کر رہا ہوتا. ہر نبی کو پتا ہوتا ہے یہ بھی صحیح کام کرتا, یہ بھی میرا فوجی ہوتا, ابھی شیطان کا فوجی بنا ہوا ہے. So we cannot start judging human beings کہ یہ ہے تو بھی انیمی ہے, تو یہ انیمی ہے تو یہ برا ہے, تو یہ تو میری, یہ تو اس کا. مینٹل کلاس ہائی کریں اپنے بچوں کی. لو مینٹل کلاس کے نتیجے دیکھ لیں آپ انٹرنیٹ پہ جا کے اس وقت. لو مینٹل کلاس. سر السلام علیکم سر there is still a contradiction. چھوٹی چھوٹی باتیں, میرے سامنے بیٹھ کے بڑے پیار سے باتیں کرنا, اور جیسے میں اٹھ کے جاؤں میرے ہی بارے میں تضحیکی اور 2 نمبری اور جھوٹ اور تہمتیں لگانا, یہ سب سے نچلی کلاس ہوتی ہے نا. میرے سامنے ایک بندے نے میرا انٹرویو لیا پورا, اور بڑے تمیز سے ملا, اور سچ بتاؤں میں بھی دھوکے میں آ گیا تھا کہ میں بس شافعی کا ماننے والا ہوں, بس نہیں سوچا اپنے استاد ہی کا مقولہ کہ کوئی زیادہ ہی اچھے اخلاق بھی دیکھو نا تب بھی پریشان ہو جائے کرو. بہرحال 3 دن بعد وہ بھائی صاحب نے ایک اور انٹرویو کے اندر لٹرلی یہ جملے بولنا شروع کر دے کہ ساحل صاحب تو سمجھتے ہیں کہ وہ مہنگے کورس بیچ کے خلافت لے کے آئیں گے. اور انٹرویو کے اندر اس نے مجھ سے اسٹریٹ پوچھا مجھ سے کہ سر IMS کے کتنے پیسے ہیں؟ ایسے کوئی پیسے نہیں ہے, رکھوں گا ضرور اگر وقت آیا تو, کیونکہ مفت میں پھر ہر طرح کا بندہ آ جاتا ہے اور میرے پاس فلٹر ہونا چاہیے. بہرحال ابھی تو کوئی نہیں, نہ یہ بھی کوئی ارادہ ایسا رکھنے کا. اچھا, تو سورس کوڈ بیٹر بی موسٹ ایکسپینسو, کیونکہ اگر میں آپ سے کہوں نا یہ 50 روپے میں گھڑی خرید لو, تو جتنی مرضی مہنگی گھڑی ہو, جتنی مرضی کام کرتی ہو, جتنی مرضی اچھی ہو, آپ نہیں سر چھوڑے نا, آپ اپنے پاس ہی رکھے, ویسے لے لیں مجھ سے 50 روپے, کیونکہ آپ وہ گھڑی پہ اعتبار میں نے خود لوز کروا دیا. اس لیے IMS کے اوپر اس لیول کے اوپر ابھی سیریسنس نہیں آئے گی, بیکاز اٹس فری. نو ون ٹیکس فری اینی تھنگ فری سیریسلی. سو ہی سیڈ اوکے, تو کیا پلان ہے؟ I told him گلوبل پلانس کیا ہیں, IMS کے کدھر ہم سینٹرز کھولنا چاہتے ہیں, سارا کچھ IMS پہ ہوا. مگر اس بھائی صاحب کے دل میں چور تھا, دل کالا تھا اس کا, اور جا کے کہتا ہے وہ اتنے مہنگے کورس بیچ کے نا اصل میں پیسے بنانا چاہتا ہے دنیا سے. اصل میں پیسے بنانا چاہتا ہے, لوگوں کو خلافت بیچ رہا ہے کہ 2 لاکھ روپے کا کورس کرا کے میں خلافت لے کے آؤں گا. امیجن کس قسم کے گٹر میں پلے ہوتے ہیں لوگ. اب وہ کیوں نہ کرے, وہ ان کو طریقہ ہی بتایا گیا, ان کو بتایا گیا کہ بس یہی طریقہ ہے, یہ دنیا دیکھ, ان کا ورلڈ ویو یہی ہے, دنیا ایسی ہے. اس کے ساتھ شاید بچپن میں دھوکے بھی ایسے ہی ہوئے ہوں گے. سو آئی کی ناٹ جسٹ اسٹارٹ ججنگ ہم, آئی جسٹ جج دا وے دیٹ پیپل آر جس بوجھ میں ہے. وہ بوجھ کیا ہے, کسی کو کس چیز کا ہے تو کسی کو کس چیز کا, نہیں سہارا جا رہا اس سے. سو میرے کو استاد تو کہہ رہا تھا کہ انسان جو ہے نا, انسان اصل میں وہ اس جسم کا نام نہیں ہے, اس جسم کو قابو کرنے کا نام انسان ہے. جو بندہ اس جسم کو ہی نہیں قابو کر سکا اس کو انسان نہ سمجھا کرو. اتنی ڈیپ بات تھی نا کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ وہ ایک جملہ ان کا 13 سال کے لڑکے کو بولا گیا, اور آج تک میرے سامنے فائلم کلاسیفائی ہونے سے میں قاصر نہیں رہا. مطلب مجھے بلیک اینڈ وائٹ کلیریفیکیشن آ رہی ہے کہ ابھی انسان کتنے انسان ہیں کمرے میں,
جو اس جسم کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں کہ اندر کیا کیا جو مسائل شروع ہوئے ہیں وہ پورے بھی مطلب وہ قابو بھی کر سکا کہ نہیں. بات نہیں ہوا ان سے. کوئی کس آرگن کے تابع آ گیا ہے تو کوئی کس آرگن کے تابع آ گیا ہے. ان کے چیف آرگنز بتا دیتے ہیں کہ جسم ہینڈل نہیں ہوا. تو وہ بندہ انسان کے لیول کرانے کے قابل تو نہیں ہے وہ مخلوق کہ جسے یہ اتنے 5 فٹ کا جسم نہیں سنبھالا جا رہا. اس نے دنیا سنبھالنی ہے, اس نے خلیفۃ الارض سنبھالنا ہے. ایسے نہیں ہونا. سو دیٹس واٹ آئی کال لو مینٹل کلاس. یو ول سی ایسے ہی ہوگا. میں نے اس لیے کہا اس کا بہت آسان سا علاج ہے کہ آپ سیرہ خود پڑھیں, صحابہ کی سوانح عمری خود پڑھیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے کن مینٹل کلاسز کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے نا صحابہ نے آگے کمپلین کی. اسلام اب ہر جگہ پھیل رہا تھا تو ہر طرح کا بندہ مسلمان ہو رہا تھا. تو ایک صحابی نے آگے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کس کس بات پہ کیا کیا جرم شروع ہو گئے. ابوبکر صدیق نے کہا کہ تم مجھے لسٹ بتاؤ. اینڈ دے اسٹارٹڈ ود دی لسٹ کہ سب سے پہلے تو یہ ملیشیس لوگ ہیں, ملیشیس چال باز ہیں. دوسرا ان کے اخلاق اتنے برے ہیں, ہر قسم کے بد زبانی ان کے منہ کے اوپر چڑھی رہتی ہے. تیسرا دیز پیپل آر بے رحم, دے ڈونٹ ہیو دا ایمپتھی. تو ہم کیا کریں؟ سو ٹیک دیم آؤٹ آف دی آرمی ایٹ لیسٹ. ابوبکر صدیق نے جو بھی کرنا تھا کیا, خیر وہ آپ پڑھے, لمبی بات ہے, مگر انہوں نے ایک بڑا زبردست وہاں پہ ایک چھوٹا سا لیکچر دیا. صحابہ کو بلایا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان ہو کے ٹرین ہوئے تھے, اور ان سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں بہت تکلیف ہونی ہے میری جملے سن کے, مگر یہ ایکسپیکٹیشن اب بند کر دو کہ تمہیں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹینڈرڈ اب کہیں ملنے ہیں. اب یہ ایکسپیکٹیشن ہی بند کر دو. رو رہے تھے ابوبکر صدیق. ہی سیڈ کہ اب یہ بات نارمل توقع میں لے آؤ کہ اب تمہیں اس طرح کا بندہ بھی اسلام کے اندر ملے گا کہ جس کو دیکھ کے تمہیں صرف غصہ اور تعجب ہوگا کہ یہ بھی اس کو اسلام سمجھ آ گیا, مطلب یہ اسلام کی طرف آ گیا, یہ تو تباہی مچائے گا اسلام میں آگے خالی, مگر کچھ نہ, ہم اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. ناؤ دیٹ گولڈن ایرا از ڈن. وہ جو کریم تھی نا, کریم, اب وہ دوبارہ نظر نہیں آئے گی آپ کو. یہ ایگزیکٹ انگلش بتا رہا ہوں عربی کی. وہ جو کریم تھی اب وہ کریم دوبارہ کریٹ نہیں ہو سکتی. اب وہاں پہ صحابہ لو مینٹل کلاس کو دیکھ کے رو رہے تھے, اور یہاں پہ 25 کروڑ ہم نے اکٹھے کیے ہیں, اور یہاں پہ باتیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آبجیکٹو آف اسلام ہی کریں. تو پھر اس طرح کے معاملات تو بہت نارمل ہیں کہ سامنے کچھ پیٹھ پیچھے کچھ, چھوٹی سی بات پہ انکوالفائڈ بندہ بڑے. میں نے ابھی بڑی کوشش کی ہے یہ جماعت اسلامی کے امیر سے 1-on-1 سیشن کی, انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا. بہت میری توقع ہے کہ ہو جائے گا, کہ میں ان کو بٹھا کے ذرا سمجھاؤں, لٹرلی سمجھاؤں کہ معاملات ایسے نہیں کرنے جس طریقے سے لینڈسکیپ میں آپ کو سمجھا دوں. اور مجھے پتا ہے کہ ان کے کیا میجر فیئرز ہونے, اللہ کرے وہ سمجھ جائیں. میں پہلا موقع تو ہر ایک کو دیتا ہوں نا, کیا پتا وہ اس لو مینٹل کلاس کا بندہ نہ ہو, اللہ کرے وہ ہائی مینٹل کلاس کا بندہ ہی ہو. گمان تو اچھا ہی رکھیں گے, مگر میری ابوبکر صدیق کی وہ سپیچ میرے ذہن میں ہے کہ میں ایکسپیکٹیشن وہ نہیں رکھوں گا کہ معاملہ سارا کا سارا ہی اپنی توقعات ادھر ڈال دوں. بس ٹیسٹنگ کے لیے جائیں گے, دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے. I've tried to make an arrangement کہ ان کے ساتھ ایک 1-on-1 سیشن ہو سکے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے پھر.